بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ توبہ ہے۔ توبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے ایک تحفہ ہے۔ جب انسان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، تو انسان جب دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے، واپس نیکیوں میں آنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے جو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے وہ توبہ ہے۔ ابھی ہم توبہ کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم گناہ کے حوالے سے بات کریں گے کہ توبہ کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے اور یہ گناہ جو ہے یہ کیا ہے۔ دیکھیں، گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی بتائے گئے احکامات کو وائیولیٹ کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حد بندیاں ہیں ان کو کراس کرنا، جو اللہ تعالیٰ نے ایک سرکل ہمارے لیے ڈیفائن کیا ہے، جو باؤنڈریز سیٹ کی ہیں ان کو کراس کرنا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں ان کو استعمال میں لانا، یا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملات حرام ہیں، دوست احباب کے حوالے سے، لین دین کے حوالے سے، ان میں پڑنا، یہ گناہ کہلاتا ہے۔ گناہ جو ہے، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی سزا بھی ملتی ہے، گناہ سے بربادی آتی ہے۔ گناہ جو ہے وہ اگر ان سے توبہ نہ کی جائے تو پھر اس حوالے سے جیسا گناہ ہوگا ویسی اس کی سزا ملے گی، دنیا میں بھی ملتی ہے اور پھر آخرت میں بھی اس کی سزا ملتی ہے، اور سزا کا ہونا ضروری ہے اگر انسان توبہ نہیں کرتا۔ دیکھیں، ایک بادشاہ کو لے لیں، وہ اپنی سلطنت کو چلانے کے لیے کچھ قوانین بناتا ہے، اور وہ قوانین اس لیے بناتا ہے کہ اس کی جو سلطنت ہے، جو اس کا ایریا ہے، اس میں معاملات ٹھیک سے چلیں اور بگاڑ پیدا نہ ہو۔ پھر اس کے بنائے ہوئے قوانین کو اگر وہاں کے لوگ وائیولیٹ کرتے ہیں، اس کو نہیں مانتے، تو ان کو سزا ملتی ہے۔ بادشاہ جو ہے وہ غضب میں آ جاتا ہے، غصے میں آتا ہے، اور پھر ان کو سزا دیتا ہے جو اس کے قوانین کو توڑتے ہیں۔ آپ ایک گھر کی مثال لے لیں، جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے، وہ گھر کو اچھے طریقے سے چلانے کے لیے، گھر کے معاملات بہتر رہیں اس کے لیے گھر کا ڈسپلن بناتا ہے، اور پھر جو اس ڈسپلن کو وائیولیٹ کرتا ہے گھر کے دوسرے جو ممبرز ہیں ان میں سے، تو پھر اس حوالے سے وہ سختی کرتا ہے گھر کا سربراہ۔ تو دیکھیں، ایک بادشاہ چھوٹی سی سلطنت کو چلاتا ہے، ایون ایک گھر کا سربراہ گھر کو چلاتا ہے، اس کے لیے قوانین بناتا ہے، اور وہ گھر کے ممبرز کے فائدے کے لیے، اور اگر بادشاہ قوانین بناتا ہے تو وہاں کے لوگوں کے فائدے کے لیے بناتا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ ہے وہ تو پوری دنیا کو چلا رہا ہے، اور پوری دنیا میں کوئی معاملات جو ہیں وہ بگڑ نہ جائیں، معاملات جو ہیں وہ سلجھے رہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو حلال قرار دیا، کچھ کو حرام قرار دیا، تاکہ یہاں جو ہے وہ بیلنس رہے، لوگ جو ہیں وہ ایسے معاملات میں نہ الجھ جائیں کہ دنیا ختم ہو جائے ان کے لیے اور وہ بربادی کا باعث بنے۔ تو جب ان قوانین کو ہم توڑیں گے، ان چیزوں کو ہم وائیولیٹ کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی سزا دیتے ہیں، اور وہ سزا، گناہ جو ہوتا ہے اس کی سزا یہ نہیں کہ صرف آخرت میں ملتی ہے، گناہ کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے، آخرت میں بھی ملتی ہے۔ دنیا میں بھی بربادی ہے، آخرت میں بھی بربادی ہے گناہ کے حوالے سے۔ پھر جو بندہ گناہ کرتا ہے وہی اس سے متاثر نہیں ہوتا، بلکہ اس سے جو متعلقہ ہوتے ہیں، خاص طور پر اس کی اولاد بھی متاثر ہوتی ہے۔ گناہ جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا برا عمل ہوتا ہے جس سے انسان گناہ کرنے والے کے دل کی غیرت جو ہے وہ بجھ جاتی ہے، اور گناہ انسان کی بصیرت قلب کے اندھے پن کا باعث بھی بنتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ میں اس امت میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جو قیامت کے دن اپنی بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو غبار بنا کر اڑا دے گا، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو بہت زیادہ عبادت گزار ہوں گے، شب بیدار بھی ہوں گے، لیکن ان کو جب بھی موقع ملتا ہوگا تنہائی میں یہ گناہ کرتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی بتائی گئی حد بندیوں کو کراس کرتے ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ نے اشیاء، جو اللہ تعالیٰ نے معاملات حرام قرار دیے ہیں ان میں پڑتے ہوں گے۔ تو گناہ جو ہے، دیکھیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم جتنی بھی نیکیاں کر لیں، جتنے مرضی نیک بن جائیں، جتنی مرضی عبادت کریں، لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے گئے احکامات کو وائیولیٹ کریں گے، جو اللہ تعالیٰ نے معاملات حرام قرار دیے ہیں ان میں پڑیں گے، تو ہماری نیکیاں بھی ہمارے کام نہیں آئیں گی، بڑی بڑی نیکیاں بھی غبار بنا کر اڑا دی جائیں گی۔ آج سوسائٹی میں لوگ مایوس بھی ہو جاتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے
گناہوں میں بڑھ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں ان سے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں، ان کی بڑی بڑی نیکیوں کو دیکھتے ہیں، ان کی عبادت دیکھتے ہیں، اور پھر اپنا گناہ دیکھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب وہ کبھی بھی نہیں بخشے جائیں گے، ان کی عبادت اس کے کام نہیں آئے گی، اب وہ عبادت کریں گے بھی تو ان کے گناہ کی وجہ سے ان کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ تو ایسا نہیں ہے۔ اگر انسان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، کوئی وائولیشن ہو جاتی ہے، تو اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آنا چاہتا ہے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے، اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ ایک غلطی کر لیتے ہیں تو آپ کو اس کی سزا ہی ملے گی، نہیں، توبہ کرنے سے آپ کے گناہ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرے گا۔ سچے دل سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرے گا۔ حتیٰ کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ جو ہم سے ہو جاتا ہے اس کے لیے معافی مانگتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ان گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دیتا ہے۔ اب یہ تو انسان پر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جب رجوع کرتا ہے تو کتنی اپنائیت کے ساتھ اور کس انداز سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور پھر جتنا اچھے انداز سے آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر ہوں گے تو اتنے ہی آپ کے گناہوں کی سزا ختم ہوگی، آپ کے گناہ جو ہیں نیکیوں میں بدل جائیں گے۔ تو اب ہم بات کریں گے توبہ کے حوالے سے۔ توبہ، جو انسان گناہ کرتا ہے، جس سے گناہ ہو جاتے ہیں اور پھر اس کو ان گناہوں پر ندامت ہوتی ہے، تو وہ سچے دل سے ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ کے خوف سے سچے دل سے ترک کرے اور ترک کرنا چاہے اور پھر نیکیوں کی طرف پلٹنا چاہے، تو اس عمل کو توبہ کہتے ہیں۔ یعنی کہ وہ اب اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں آ گیا، اور اب وہ سچے دل سے یہ چاہتا ہے کہ جو مجھ سے گناہ ہو گیا سو ہو گیا، اب میں گناہ نہیں کروں گا۔ سچے دل سے وہ گناہوں کو ترک کرنا چاہتا ہے اور ترک کر دیتا ہے اور نیکیوں کی طرف پلٹ کر آ جاتا ہے، تو اس کو ہم توبہ کہتے ہیں۔ دیکھیں، گناہ تو ہم سے ہو جاتے ہیں، انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں کہ انسان سے گناہ نہیں ہو جاتے، ہم تو بہت ہی گناہ گار ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بڑی غفور الرحیم ہے۔ آپ گناہ کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول فرمائیں گے۔ سچے دل سے توبہ کریں، آپ کی توبہ قبول ہوگی۔ دیکھیں، بہت بڑے بڑے گناہ بھی ہوتے ہیں، ان کی بھی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ اگر آپ سچے دل سے ان گناہوں کو ترک کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتے ہیں۔ ایسے ایسے بڑے گناہ ہیں، میں یہاں وہ بائی نیم مینشن نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ ان کی بھی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، یقیناً جب بندہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اگر گناہ کر چکا ہے تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ اب اس کو اس گناہ کی سزا ملے گی۔ اگر وہ توبہ کرتا ہے، اگر ہم توبہ کرتے ہیں گناہ کے بعد، سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات معاف فرمانے والی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالنے والی ہے۔ اگر ہم سے گناہ ہو جائیں اور ہم توبہ کریں، سچے دل سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، نیکیوں کی طرف پلٹ کر آ جائیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے گناہ جو ہیں وہ نیکیوں میں بدل دے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اور وہی ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ ہم جیسے بھی گناہ کر لیں، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ آپ میری طرف آئیں، میری طرف رجوع کریں، توبہ کریں، میں آپ کی توبہ کو قبول کروں گا۔ بابا جی فرماتے ہیں، ایک روایت کے مطابق پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ اکرام سے کی موجودگی میں فرماتے ہیں کہ آپ کے زمانے سے پہلے، آپ سے پہلے زمانے میں ایک ایسی قوم تھی، ان میں ایک شخص تھا جس نے بہت زیادہ قتل کیے تھے، اس نے 99 قتل کیے۔ پھر اس کے دل میں توبہ کا خیال آیا، اس نے کہا مجھے توبہ کرنی چاہیے، میں نے بہت گناہ کر دیے ہیں۔ وہ لوگوں سے پوچھتا ہے کہ کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ ایک شخص سے بتاتا ہے کہ فلاں راہب کے پاس جاؤ، وہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ آپ کی توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ وہ شخص جس نے 99 قتل کیے ہوتے ہیں وہ اس راہب کے پاس جاتا ہے،
اس سے پوچھتا ہے کہ کیا میری توبہ قبول ہوگی، میں نے 99 قتل کر دیے ہیں۔ وہ راہب فرماتا ہے کہ نہیں، آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ وہ شخص اس کو بھی قتل کر دیتا ہے، اس راہب کو بھی قتل کر دیتا ہے، اور اب وہ 100 لوگوں کا قاتل بن جاتا ہے۔ پھر اسے کوئی بتاتا ہے کہ بھائی آپ اس عالم دین کے پاس جائیں، فلاں عالم دین کے پاس جائیں، وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کی توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اب وہ 100 لوگوں کا قاتل جو ہے اس عالم دین کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا میری توبہ قبول ہوگی، میں 100 لوگوں کا قاتل ہوں۔ وہ عالم دین فرماتے ہیں کہ ہاں، آپ کی توبہ قبول ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو فلاں بستی میں جانا پڑے گا، وہاں کے لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، جاؤ وہاں ان لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور توبہ کرو کہ آئندہ گناہ نہیں کرو گے، اور پھر جب تم توبہ کرنے کے بعد ان لوگوں کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گے تو آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی، اور اس بستی کی طرف مڑ کر نہ دیکھنا، یہ تمہارے لیے گناہوں کی بستی ہے، ادھر رہنا، عبادت کرنا، اور اپنی توبہ جو ہے وہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف نیکیوں کے ساتھ پلٹنا۔ وہ بندہ اس بستی کی طرف چل پڑتا ہے جدھر وہ عالم دین بتاتے ہیں، اور نیت کرتا ہے کہ وہاں جا کے نیکیاں کروں گا، توبہ کروں گا، اور پھر ادھر نہیں آؤں گا، گناہ نہیں کروں گا۔ لیکن رستے میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ پھر رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے آتے ہیں، اور ان میں یہ معاملہ زیر بحث آتا ہے کہ یہ بندے کی بخشش ہو یا نہ ہو۔ جو رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ نیت کر چکا ہے اور اس نے توبہ کی نیت کی ہے تو اس کی بخشش ہونی چاہیے۔ عذاب کے فرشتے یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس نے تو کوئی نیک عمل نہیں کیا، اس کی توبہ کیسے قبول ہوگی، اس کا کوئی نیک عمل ہے ہی نہیں، اس کی بخشش کیسے ہوگی۔ تو پھر ان میں سے ایک فرشتہ آدمی کی شکل میں آتا ہے اور ان کا فصیل بنتا ہے، اور وہ فیصلہ یہ کرتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے اس بستی سے جہاں یہ گناہ کرتا تھا اس بستی کی طرف جا رہا تھا جہاں اس کی توبہ قبول ہونی تھی، اور جہاں اس نے جا کر توبہ کرنی تھی اور پھر نیک اعمال کرنے تھے۔ تو اگر یہ اس بستی کے قریب ہے جہاں اس نے جا کر نیک اعمال کرنے تھے تو پھر اس کی بخشش ہوگی، لیکن اگر یہ اس بستی کے قریب ہے جہاں یہ گناہ کرتا تھا تو پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی ابھی، اور یہ اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ یہ اس بستی کے قریب ہوتا ہے وہ قاتل جو توبہ کی نیت سے چلتا ہے، وہ اس بستی کے قریب ہوتا ہے جہاں جا کر اس نے نیک اعمال کرنے تھے، تو اس طرح اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے گئے احکامات کی وائولیشن کر دیں تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور توبہ کریں، اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے گناہوں سے دور رکھے، اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے کہ میں گناہوں سے دور رہوں، اور اگر مجھ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی وائلیشن ہو جاتی ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی طرف فوراً رجوع کروں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کروں۔ اور میں بھی یہ دعا کرتا ہوں کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی وائلیشن ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں فوراً توبہ کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔